السلام علیکم پیارے بچوں، دی ہاؤس آف بکس میں آج ہم سٹوری نمبر 3 پڑھنے جا رہے ہیں۔ سٹوری نمبر 3 کا نام ہے ہود علیہ السلام اینڈ ریگنگ اسٹارم۔ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اما بعد۔ ہود علیہ السلام ان ابتدائی انبیاء میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بعد بھیجا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہود علیہ السلام عربی بولنے والے پہلے آدمی تھے۔ ان کا قبیلہ عاد کے نام سے مشہور تھا۔ قوم عاد عربی تھی۔ وہ قدیم یمن میں صحرا میں رہتے تھے۔ وہ بڑے بڑے خیموں میں رہتے تھے جو اونچے ستونوں سے لگائے گئے تھے، اسی لیے وہ عاد کہلاتے تھے، شہر ارم کے بلند ستونوں والے قوم عاد بہت لمبے اور مضبوط لوگ تھے۔ طاقت کے لحاظ سے ان جیسے لوگ کسی سرزمین میں پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ کافر لوگ تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور بتوں کی پوجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ انہیں سیدھے راستے کی طرف بلائیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ قبیلہ عاد کے سرداروں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور انہیں بے وقوف اور جھوٹا کہا۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں بے وقوف نہیں ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ ہود علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں، لیکن اس کی قوم نے اسے یہ کہتے ہوئے جھٹلایا کہ اے ہود علیہ السلام، تم نہیں لائے ہمارے لیے ایک واضح نشانی، اور ہم آپ کے کہنے پر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہود علیہ السلام نے انہیں مسلسل تنبیہ کرتے ہوئے کہا، جب تم اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہو تو اسے ظالموں کی طرح استعمال کرتے ہو، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قوم عاد زمین پر تکبر سے پیش آئی اور کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے اور وہ قدرت میں ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ قوم عاد نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خشک سالی، قحط اور بارش کی قلت یعنی کمی کی وجہ سے عذاب دیا۔ وہ بارش کی تلاش میں تھے اور جب انہوں نے ایک بڑا بادل کو اپنی طرف وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا، کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہمارے لیے بارش برسائے گا۔ جیسے ہم بادلوں کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں نا گرمی میں، بالکل اسی طرح۔ اب جب وہ بادل کے پاس گئے، بارش کے بجائے اللہ تعالیٰ نے ان پر تیز ٹھنڈی بنجر ہوا جاری کی۔ ہر چیز جس کو اس ہوا نے چھوا وہ برباد ہو گئی۔ یہ آندھی 7 رات اور 8 دن تک جاری رہی اور کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے بھی زندہ نہ چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ہوا میں اٹھایا اور پھر ان کو سروں کے بل گرا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس طرح وہ تکبر کرنے والی قوم عاد باقی نہ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ایسی چیز مسلط کر دی جو ان کی طاقت سے زیادہ طاقتور، اور وہ کیا تھی؟ وہ ہوا تھی۔ اب چلیے دیکھتے ہیں بچوں، آج ہم نے اس کہانی سے کیا سیکھا۔ اللہ تعالیٰ بہت عظیم، بڑا، غالب اور الکبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ القوی یعنی مضبوط، القاہر یعنی غالب، طاقتور ہے۔ پھر ہم نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر کرنے والے جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تکبر کیا ہوتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، میں بہت طاقتور ہوں، مجھے سب کچھ پتا ہے۔ جو بچے یہ سب کرتے ہیں نا، یہ سب کو کہتے ہیں کہ بس میری بات مانو، جیسے میں کہوں گا۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کو بس میں بڑا ہوں، میری ہی سنو، میری ہی مانو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ تکبر کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ اور آخر میں ہم نے سیکھا ہماری تمام کامیابی اور طاقت اللہ کی رحمت سے ہے، اسی لیے ہمیں شکر گزار اور عاجز ہونا چاہیے۔ کبھی بھی کچھ اچھا کام کر کے یا کوئی کامیابی حاصل کر کے یہ نہ سمجھو کہ میں نے سب کچھ کیا۔ نہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے یہ طاقت دی، آپ نے مجھے یہ کامیابی دی، ورنہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کوسچنز آپ لیے کیا ہیں۔ ہود علیہ السلام کے قبیلے کا کیا نام تھا؟ جی سوچنا ہے آپ سب نے۔ ہود علیہ السلام کے قبیلے کا نام عاد تھا۔ چلیں اگلا کوسچن ہے، قوم عاد کس قسم کے لوگ تھے؟ سوچ سوچ کے بتانا ہے۔ ہاں جی، وہ عربی تھے اور وہ بہت طاقتور اور مضبوط لمبے لمبے لوگ تھے۔ اب سوال ہے کہ جب ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کے راستے کی طرف بلایا تو قوم عاد نے کیا جواب دیا؟ سوچا آپ نے؟ جی انہوں نے کہا کہ
آپ ہمارے پاس کوئی واضح نشانی نہیں لے کے آئے، ہم آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے۔ اگلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو عذاب کیوں دیا؟ بہت آسان سوال ہے، سوچنا ہے آپ لوگوں نے۔ کیونکہ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کے نبی کا انکار کیا تھا۔ آخری سوال ہے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو کیسے عذاب دیا؟ کیا آپ سب کو پتا ہے اس کا جواب؟ جی، تو قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خشک سالی میں، قحط میں اور بارش کی کمی کے عذاب میں ڈالا۔ پھر ایک گھنا بادل آیا اور اس میں سے ایک بنجر ہوا جاری ہوئی، اور جس کو وہ ہوا لگی 7 راتیں اور 8 دن تک یہ ہوا چلتی رہی، اور اس کے بعد اس ہوا نے اٹھا کے سروں کے بل لوگوں کو پھینکا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ استغفر اللہ، کتنا برا عذاب ملا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی بات نہیں مانتے تھے۔ تو آج ہم نے سیکھا کہ ہمیں اللہ کے نبی کا انکار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا چاہیے۔ آپ سب نے بھی اس پہ عمل کرنا ہے۔ اب ہم ملتے ہیں اگلی سٹوری میں، اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔